نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 سے شروع کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا پچھلی آیت میں، آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام سے اقرار لیا، ان سے وعدہ لیا۔ کس بات کا وعدہ لیا تھا؟ ہم نے دیکھا کہ جب کوئی نیا نبی آئے گا، یعنی آپ کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نبی کی پیروی کرنی ہے، دوسرے نبی کے کو سپورٹ کرنا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کر کے، اور پھر ان کے دین کی تبلیغ کرنی ہے، یعنی ان کے بتائی ہوئی شریعت کی تبلیغ کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو پرانے نبی ہوں گے، یعنی جو پہلے گزرے ہوئے نبی ہوں گے، ان کی شریعت کیا ہو جائے گی؟ اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ اگلے نئے نبی کی، جیسے اپڈیٹڈ ورژن ہوتا ہے، کوئی چیز اپڈیٹ ہو جاتی ہے، نیا ایڈیشن آتا ہے، نئے نشریات ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پرانی کتابوں کو ہم فالو نہیں کرتے۔ ہاں، اس میں سے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نئے اپڈیٹس میں، نئے جو ایڈیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہیں یا کمیاں ہیں یا وقت کی مناسبت سے جو چینجز ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ سب ہو جاتی ہیں، تو پھر نئی چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح عام لوگوں سے اقرار لیا تھا کہ اپنے رب کو مانو گے، اسی طرح نبیوں سے اقرار لیا تھا کہ تم دین کی تبلیغ کرو گے اور نئے نبی کی کیا کرو گے؟ ہیلپ کرو گے۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 82 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر کسی کی پین آن ہے، پلیز اس کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن، دو ورڈز ہیں، ف اور من، ٹھیک ہے۔ ف کا ترجمہ ہم جانتے ہیں، سو، تو، پھر، پس، ٹھیک ہے، دین، اس میں سے کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ف، دین، پھر، من، من کے تین ترجمے ہیں، کون، جو، جسے، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا، پھر جو، پھر جو، ٹھیک ہے۔ من، پھر من جو، پھر جو، تولا، تولا یہ ورڈ ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ تولا جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ اب چونکہ یہ فعل ماضی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے تا کا ترجمہ الگ سے ہم نہیں کریں گے۔ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ واو، لام، یا، و، لا، یا، ولی۔ اور ولی کے ہم تین ترجمے پڑھ چکے ہیں۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے ولایت، پوسٹ، عہدہ۔ دوسرا ترجمہ اس کا دوست، اور تیسرا ترجمہ اس کا منہ موڑ لینا۔ تو یہاں پر منہ موڑنے کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر من، جو، فمن، پھر جو، تولا، جو منہ موڑ لے، جو منہ موڑ لے یعنی کہ جو اپنا اعراض کرے، the one who turns away، turns away، turns away، منہ موڑ لے، ٹھیک ہے۔ پھر جو منہ موڑ لے، بعد ذالک، بعد، بعد، با عین دال، اس کے روٹ لیٹر ہے با عین دال، بعد یعنی بعد، آفٹر، ٹھیک ہے، آفٹر، بعد یعنی بعد، آفٹر۔ ذالکا، ذالکا کیا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ مطلب ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، ڈیمونسٹریٹو پروناؤن۔
یہاں پر کسی کی پین آن ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، دیٹ، ٹھیک ہے، وہ، دیٹ۔ پھر، من، جو، پھر جو، تولا منہ موڑے گا، بعد آباد، ذالکا وہ کے، مطلب اس کے بعد، مطلب جو بھی حکم آ گیا اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا، فاولئک، دوبارہ سے آ رہا ہے کیا ہے؟ پھر، تو، سو، دین، بس کوئی بھی ایک ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو دین کا ترجمہ ہو جائے گا تو یا دین، اولائکا۔ اب یہ اولائکا کیا ہے؟ یہی سیم اس میں اشارہ ہے، اس کا پلورل فارم ہے۔ ذالکا مطلب وہ ایک، ٹھیک ہے، وہ، اور اولائکا مطلب ہو جائے گا وہ سب۔ اولائکا کی ذالکا کی جمع ہے، پلورل ہے اولائکا، ٹھیک ہے، ذالکا کی جمع ہے اولائکا۔ تو اولائکا کا مطلب ہو جائے گا وہی سب لوگ۔ پھر منجو تولا منہ موڑ لے گا، بعد بعد ذالکا اس کے بعد، یعنی اللہ کے حکم آ جانے کے بعد، پھر اولائکا وہی لوگ، وہ کون ہے وہی لوگ؟ ہم کیا ہے؟ ضمیرے، دیکھیں یہ جو ہم ہے نا، یہ اٹیچ پروناؤن میں بھی آتا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن میں، دونوں میں آتا ہے۔ لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا اٹیچ ہے اور ڈیٹیچ ہے؟ الگ لکھا ہوگا تو ڈیٹیچ ہے، جڑ کر لکھا ہوگا تو اٹیچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم کیا ہو جائے گا؟ ڈیٹیچ پروناؤن، ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیرے، ضمیرے منفصل، جس کو آپ شخصی ضمیر بھی کہتے ہیں، پرسنل پروناؤن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ضمیر منفصل، ٹھیک ہے، ضمیر منفصل، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، دے آل، ٹھیک ہے، دے آل، دے آل۔ پھر منجو تولا جو منہ موڑ لے گا، بعد آباد ذالکا اس کے بعد، پھر الائی کا وہی لوگ، ہم وہی سب لوگ کون ہیں؟ الفاسقون۔ الفاسقون ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں دا ہوتا ہے، اور اردو میں ہم اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے ہیں۔ ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی کامن ورڈ کو پراپر بنا دیتا ہے، پراپر بناتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنا دیتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں عام ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ال کیا کرتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کو خاص کرنے کا کام کرتا ہے، اور جس کا ترجمہ انگلش میں دا ہوتا ہے، لیکن اردو میں آپ کو اس کا کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاسق، اب یہ فاسق جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں ف، سین، آف، فسق، ٹھیک ہے، اور اونا آ رہا ہے یہاں پر، اونا پلورل کے لیے ہوگا، جمع کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب سب کے لیے ہوگا، بہت سارے لوگوں کے لیے۔ اونا، اینا، واو الف، اونا، اینا، واو الف کس کے لیے ہوتا ہے؟ پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہی الفاسقون۔ اب یہ جو فاسق ہے وہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ فائل پیٹرن پر ہے، جسٹ اے مومنٹ، ایک منٹ میں ہم، ہوں، فاسق جو ہے فائل پیٹرن پر ہو جائے گا۔ فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر، ڈوئر مطلب کام کرنے والا، ٹھیک ہے، کام کرنے والا۔ تو فاسق کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ فسق کرنے والا، یعنی جو فاسق ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں فاسق کا ترجمہ فاسق ہی ہوتا ہے۔ جی، واو لام یا، تولا کے روٹ لیٹر ہیں واو لام یا، اور واو لام یا روٹ لیٹر کے ہم نے 3 آپ کو ترجمے بھی بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فائل کے پیٹرن پر جو بھی چیز آتی ہے والا کا ترجمہ آ جاتا ہے، فسق کرنے والا یعنی فاسق، ٹھیک ہے، ڈیفینٹلی ڈز اوبیڈینٹ، جو اللہ کی حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر منجو تولا، واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہے، پھر جو منہ موڑ لے گا، بعد آباد ذالکا اس کے بعد،
پھر الائی کا وہی لوگ، ہم وہی الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں، وہی ڈز اوبیڈینٹ ہے، وہی اللہ کے کیا ہیں، سب سے بڑے نافرمان ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی حکم دے، اب وہ چاہے کسی کو بھی آیا ہو، یہاں پر دیکھیں اس سے پچھلی آیت میں کس کی بات ہو رہی تھی، انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اب منہ موڑ لے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا، فاسقوں کی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چلے اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. پہلے اس آیت کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر منجو، ومن پھر جو، تولا واو لام یا ولی، تولا مطلب پھیر دے گا. اور یہ کتنی مرتبہ یہ ورڈ آ چکا ہے نا، اس کو یاد کر لیجئے، بہت مرتبہ آئے گا بار بار. پھر من جو تولا منہ موڑ لے گا. اس میں تا کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی میں تا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. پھر جو یہ ایکسٹرا لیٹر ہے. پھر جو تولا منہ موڑے گا، بعد آباد ذالکا اس کے بعد، پھر الائی کا وہی لوگ، ہم وہی الفاسقون فاسق ہیں، وہی نافرمان ہے، وہی ڈز اوبیڈینٹ ہے. دیکھیں ہم روانی پڑھتے ہیں. پھر جو منہ موڑ لے گا اس کے بعد، تو وہی لوگ، وہی سب کیا ہیں، فاسق ہیں، وہی نافرمان ہے. چلیں انشاءاللہ چھوٹی سی آیت تھی اور سارے ورڈز آپ کو پتہ ہیں. ہم انشاءاللہ، ہاں تولا تولو یہ سب فعل ماضی ہے. اگر آپ اس کو واو الف لگا دیں گے تو وہ پلورل فارم ہو جائے گا، لیکن رہے گا وہ فعل ماضی. آیت نمبر 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغیر، اب اس کو ہم ٹکڑے کرتے ہیں اس ورڈ کو، غیرہ. ٹھیک ہے. تو ورڈ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور ہم نے بتایا تھا اور حل جو ہوتا ہے کیسے کوشچنس کے لیے ہوتا ہے، یس نو ٹائپ کوشچنس، ریٹوریکل کوشچن جس میں آپ کو جواب یس یا نو میں، ہاں یا نہیں میں آپ کو جواب چاہیے. ہاں یا نہیں میں آپ کو جواب چاہیے تو آپ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں، یا حل. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا، کیا. ٹھیک ہے. کیا، کیا. اور اس میں جب بھی آپ کو سوال کا جواب کیسے چاہیے ہوگا، ہاں یا نہیں میں، تو آپ یا حل کا ترجمہ، حل یا کا لفظ یوز کریں گے. کیا. ف کا ترجمہ کیا ہوگا، پھر، دین. ٹھیک ہے. پھر یا دین یا سو یا تو یا پھر بس، آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. کیا پھر، کیا پھر کیا پھر. غیرہ، غیرہ، غیرہ کے روٹ لیٹر ہیں غین یا را، سیم روٹ لیٹر ہیں جو ورڈ ہے غین یا را. غیر کا مطلب ہوتا ہے ادر، ادر دین. ٹھیک ہے. یہاں پر ادر دین، علاوہ، علاوہ، علاوہ. ٹھیک ہے. ایکسپٹ یا پھر ادر دین، ادر دین. ادر دین کا ترجمہ یہاں پہ سوٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے. کیا پھر غیرہ، ادر دین یا علاوہ، کس کے علاوہ، دین اللہ. دین، دین کے روٹ لیٹر سیم ہیں، دال یا نون. دین کا مطلب ہوتا ہے دین، اردو میں دین ہو جائے گا، انگلش میں ریلیجن. ٹھیک ہے. اور کون سا دین، اللہ کا دین. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سوری، الف لام ہا اللہ کے روٹ لیٹرز ہیں، الف لام ہا اللہ. ترجمہ کیا ہوگا، اللہ. کیا پھر غیرہ علاوہ، دین، دین کے، اللہ ہی اللہ کے دین کے علاوہ. یبغونا، اب یبغونا کیا ہو جائے گا، فعل مضارع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اونا آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، یتان سے شروع ہو رہا ہے، فعل مضارع یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہے تو یہ یتان کا الگ سے ترجمہ ہوگا، یا کا ترجمہ، اونا کا ترجمہ. یا مطلب وہ، اونا مطلب سب، وہ سب پلورل کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. اونا پلورل کے لیے، جمع کے لیے ہو گیا. اور کیا بچ گیا اینڈ میں، با اور غین. اور روٹ لیٹر ہیں اس کے با غین یا، با غا یا. با غا یا روٹ لیٹر کے میننگ ہوتے ہیں کسی چیز کی طلب میں حد سے زیادہ بڑھ جانا. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز کے، ٹو سیک سم تھنگ
with extravagance مطلب نہیں with transgression not extravagance with transgression to seek something with transgression یعنی کسی چیز کے لیے کسی چیز کی طلب میں حدوں کو پار کر دینا، حدوں کو تجاوز کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ باغین یا جو ورڈ ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، بغین بینہم، ضد کی وجہ سے، تو وہ جہالت میں اتنے حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، جہالت کی سیکنگ میں، جہالت کو پانے کے لیے، کہ انہوں نے حق کو کیا کر دیا، وہ کر دیا، مطلب حق کو جھٹلا دیا۔ تو کسی بھی چیز کی طلب میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور اسی کو باغین یا زنا کے لیے بھی ورڈ آیا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے جب ہم سورہ مریم وغیرہ پڑھیں گے تو اس کے اندر باغین یا زنا کے لیے آیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ عفت کی حدوں کو پار کر دینا، ایک پیورٹی کی، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی حلال حدوں کو پار کر دینا، تو کسی چیز کی طلب میں حد کو پار کر دینے کو باغین یا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر طلب کا ترجمہ کریں گے ہم، یا وہ وانوسا باغیا چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں مطلب چاہتے ہیں، یا وہ واو نون سب باغیا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں یا طلب کرتے ہیں، تو چاہتے ہیں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تلاش کرتے ہیں کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہیں کہیں، تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹو سیک، دے سیک، دے سیک کیسے ہو جائے گا دے سیک؟ دیکھیں یا کا مطلب ہوتا ہے ہی، اور اونا اگر مل گیا پلورل فارم ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ دے، یہی دے بن جائے گا۔ پھر با غین یا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ سیکنگ، ٹو سیک، دے سیک، وہ تلاش کرتے ہیں، وہ سب تلاش کرتے ہیں یا وہ سب چاہتے ہیں۔ کیا پھر غیرہ علاوہ، دین، دین کے علاوہ، اللہ ہی اللہ کے دین کے علاوہ، یا وہ وانوسا بغیا چاہتے ہیں۔ اور اس روٹ لیٹر میں ب غین یا تین ورڈ آ رہے ہیں نا، ب غین یا، تو یا کہاں چلا گیا؟ یہاں پہ تو دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ یا کیا ہے؟ ویک لیٹر ہے، ویک لیٹر ہے، حرف ویک وول ہے، حرف علت ہے۔ حرف علت کیا ہوتا ہے؟ کبھی اپنی جگہ سے غائب ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور کو اپنی جگہ دے دیتا ہے۔ الف واو یا تین ویک لیٹرز ہیں، تین حرف علت ہے، یہ کبھی ایک دوسرے کو اپنی جگہ دیتے ہیں اور کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا پھر غیرہ علاوہ، دین، دین کے علاوہ، اللہ اللہ کے دین کے علاوہ، یا وہ وانوسا بغا یا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کوئی اور دین چاہتے ہیں۔ وہ لہو، وہ حرف عطف ہے، حرف عطف یعنی کنجنکشن ہے، کنجنکشن واو کا ترجمہ ہوتا ہے اینڈ انگلش میں اور اردو میں اور، ٹھیک ہے۔ اور اور لہو، لا اور ہو دو الگ الگ الفاظ ہیں، لا کیا ہو جائے گا؟ لا حرف جر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، حرف جر یعنی پرپوزیشن، پرپوزیشن لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لیے، فور، ٹھیک ہے، لیے، فور۔ اور ہو کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، اٹیچ، ابھی ہم نے ہم پڑھا تھا نا پچھلی آیت میں، اور ہم کیا ہے؟ پلورل فارم ہے، اسی کا سنگولر یعنی واحد کیا ہے؟ ہو ہے۔ ہم جو ہے جمع ہے، اور ہو جو ہے اٹیچ میں سنگولر ہے، واحد ہے۔ اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل، ضمیر متصل، ضمیر متصل، ہوں مطلب اس کے، ٹو ہم، اس کے یعنی اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے، ہم کا ترجمہ ہم کریں گے، ٹو ہم، فار ہم، ٹھیک ہے، فار ہم۔ وہ اور لا لیے ہو اس کے لیے، اس کے لیے کس کے لیے؟ یہ ہو کی ضمیر اللہ کی جانب منسوب ہو رہی ہے، تو اللہ کے لیے، اور اسی کے لیے کیا ہے؟ اسلمہ، اسلمہ یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے۔ اب اگر یہ اسلمہ فعل ماضی ہے دیٹ مینس اس میں الف کا ترجمہ نہیں ہوگا، روٹ لیٹر ہے سین، لام، میم۔ سلمہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے بنا ہے، اسلام میں کیا کرتے ہیں ہم؟ اسلام میں سرنڈر کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، تو یہاں پر سبمیشن کا ترجمہ ہوگا، سبمیٹڈ، سبمیٹڈ،
فرما بردار ہو گئے، فرما بردار ہوا، ہم یہاں پر لکھتے ہیں اسلمہ، فرما بردار ہوا، یعنی سبمٹڈ، سبمٹڈ، ٹھیک ہے۔ وہ اور لالیے وہ اسی کے لیے اسلمہ فرما بردار ہو گیا، من، اب من کے ہم نے تین ترجمے دیکھے، جو، جسے اور کون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ ہوگا اور اسی کے لیے ہے فرما بردار جو، ٹھیک ہے، ہو ایور، تو جو کا ترجمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واٹ ایور، ہو ایور، واٹ ایور، فی، فی حرف جر ہے، فی حرف جر، پریپوزیشن، تو فی کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، میں، اردو میں اور انگلش میں ہو جائے گا ان، ٹھیک ہے، ان میں، کس میں، السماواتی والارض، السماوات والارض ہم پہلے بھی ورڈ پڑھ چکے ہیں، السماوات ال سے شروع ہو رہا ہے، الارض بھی ال سے شروع ہو رہا ہے، تو انگلش میں کیا ترجمہ اس کا، دا، انگلش میں دا کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دونوں ورڈ ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، ال کا ترجمہ ہوتا ہے دا انگلش میں، اور اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، ال کیا کرے گا، کسی بھی ورڈ کو خاص کر دے گا، پراپر بنا دے گا، نکرہ سے معرفہ بنا دے گا، ال کا ترجمہ آپ انگلش میں کریں گے، اردو میں نہیں کریں گے، وہ السماواتی کے روٹ لیٹر ہیں سین، میم، واو، السما ہم ورڈ پڑھ چکے ہیں، سما کا مطلب ہوتا ہے آسمان، ایک آسمان، اور سماوات مطلب آسمانوں، ٹھیک ہے، ہیونس، ہیونس، آسمانوں، پلورل فارم ہے نا، جمع ہے، آتن آتن آ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، آتن یا آتن آ جاتا ہے تو جمع ہو جاتا ہے، جمع مونس یعنی فیمیل پلورل ہو جاتا ہے، تو یہ جمع ہے، تو آسمانوں کا ترجمہ ہم کریں گے آسمانوں، والارضی، واو کیا ہے، کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اینڈ یا پھر اور الارض، ال کا ترجمہ د ہو جائے گا، ارد کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، را، دعا، ارد مطلب ارتھ، زمین، ٹھیک ہے، دا ارتھ، دا ارتھ، دا ہیونس اینڈ دی ارتھ، ٹھیک ہے، تو ال یعنی دا ہو جائے گا، ارتھ، ارتھ یعنی ارتھ، زمین، اور اردو میں اس کو ارض بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، السماواتی، دا ہیونس اینڈ دی ارتھ، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے کیا ہے، اسلمہ فرما بردار ہے، کیا، پھر غیرہ علاوہ، دین، دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یا وہ وانصب یا چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، وہ اور لا لیے ہوں اسی کے لیے، الٹا ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ لام حرف جر ہے، اور اسی کے لیے ہے اسلمہ فرما بردار، من جو کوئی بھی ہے، فی میں، السماواتی آسمانوں میں، وہ اور الارضی زمین میں، یعنی زمین میں جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ کیا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، کیسے فرما بردار ہے، تو ان و کرہن، تو ان اس کے روٹ لیٹر ہیں، تو ان، تا، واو، عین، تو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوشی سے کرنا، ٹھیک ہے، توأن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز کا خوشی سے کرنا، اور کرہن کا مطلب ہوتا ہے کراہت سے کرنا، ٹھیک ہے، توأن مطلب ولنگلی، ولنگلی، خوشی سے، خوشی، خوشی سے، ٹھیک ہے، توأن یعنی خوشی سے، واو، واو کیا ہے، اینڈ یا اور کا ترجمہ ہوگا، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور، کرہن، کاف، روح، کراہت، ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا اردو میں کراہت، کرہن کا مطلب ہوگا ناخوشی سے، ناپسندیدگی سے، ناخوشی سے، ناخوشی سے، یعنی ایک تو ہو جائے گا ولنگلی اور انویلنگلی، انویلنگلی یعنی وہ اپنی چاہت سے ہو یا بغیر چاہت کے ہو، اپنی خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، ہر کوئی اللہ کا کیا ہے، فرما بردار ہے، وہ ابھی ہم دیکھیں گے کیسے، ٹھیک ہے، وہ الیہ یرجعون، وہ
اور اینڈ کا ترجمہ ہو جائے گا، اور کا ترجمہ ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، الیہ، الا اور ہی، دو ورڈز ہیں، الیہ، ٹھیک ہے۔ الا کیا ہے؟ طرف، ٹو ورڈز، ٹو یا ٹو ورڈز کا ترجمہ ہوگا، الا طرف، الا کیا ہے؟ حرف جر، پرپوزیشن ہے، الا مطلب طرف، کس کی طرف؟ ہی، یہ ہو جو ہے یہی ہی ہے، ایک ہی بات ہے، تو ہو اور ہی کیا ہوتا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، اس کو فاعلی ضمیر یا پوزیسو پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ ٹو کا مطلب اسی، اس کی، اس کی طرف، ٹھیک ہے، ٹو ٹوورڈس ہم، یہاں پر بھی ہم کا ترجمہ ہو جائے گا ٹوورڈس ہم، اسی کی طرف کیا ہے؟ یرجعون، یرجعون جو ہے یہ یتان کا یا ہے، اونا پلورل کے لیے آ جائے گا، یتان کا یا مطلب وہ، نہ مطلب سب، وہ سب، اور رجع، ر جیم عین، رجع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، لوٹنا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یا وہ، واؤ سب، اور رجع، رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، ٹو ریٹرن، ٹھیک ہے، ریٹرن۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے؟ یرجعون ہے، یہ کیا ہے؟ پیش اور زبر کا کمبینیشن ہے، دیکھیں، یا کے اوپر پیش آ رہا ہے، جیم کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو ضمہ اور فتحہ کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ مضارع میں مجہول ہو جاتا ہے، مضارع مجہول یعنی امپرفیکٹ پیسو، امپرفیکٹ پیسو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سب لوٹائے جائیں گے، وہ سب خود نہیں لوٹیں گے بلکہ ان کو لوٹایا جائے گا، تو یہ ترجمہ الٹا کر دیں گے ہم، وہ سب لوٹائے جائیں گے، یا وہ واؤ سب، رجا لوٹنا، اور پیش اور زبر کی وجہ سے وہ سب لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا پھر غیرہ علاوہ، دین، دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یبغونا یا وہ واؤن سب بغا یا تلاش کرتے ہیں، یعنی کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، وہ اور لا لیے ہوں اسی کے لیے، اسلمہ فرما بردار ہیں، من جو فی میں، کس میں؟ السماواتی آسمانوں میں، وہ اور الردی زمین میں ہے، یہ فی حرف جر ہے اس لیے آسمان اور زمین کو ہم پہلے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان خوشی سے، وہ اور کرہن نا خوشی سے، وہ اور الا طرف ہی اسی کی طرف، یرجعون یا وہ واؤن سب، رجا لوٹائے جائیں گے، وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ دوبارہ سے دیکھیں، کیا پھر، کیا پھر غیرہ علاوہ، دین، دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یا وہ وانوسا بغیا تلاش کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے دین کے علاوہ، یعنی کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، کچھ اور تلاش کرتے ہیں، وہ اور لا لیے ہوں اسی کے لیے، اسلمہ فرما بردار ہے، منجو فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور الردی زمین میں ہے، تو ان خوشی سے، وہ اور کرہن نہ خوشی سے، وہ اور الا طرف ہی اسی کی طرف، یہ بھی حرف جر سے الٹا کر رہے ہیں، یا وہ واؤن سب، رجا لوٹنے، اور پیش اور زبر کی وجہ سے لوٹائے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ وہ سب کچھ اور تلاش کرتے ہیں، اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں، جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اللہ کے یہاں قابل قبول دین اللہ کا دین ہے، دین اسلام ہے، اس کے علاوہ جو کوئی اور کوئی چیز تلاش کرے گا تو وہ یقیناً فلاح نہیں پا سکتا، اور ہر کوئی، کوئی چاہے یا نہ چاہے، خوشی سے یا ناخوشی سے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے آسمان اور زمین سب اللہ کے تابع ہیں۔ اب دیکھیں، ایک انسان اگر کافر بھی ہے تو وہ ظاہری طور پر اللہ کی نہیں مانتا، لیکن اس کا باڈی کا ایک ایک آرگن
اس کی آنکھیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، اس کا دل اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے، وہ سانسیں اللہ کے حکم سے لے رہا ہے، جب اللہ چاہے گا تو اس کی روح قبض کر لے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے چلتا ہوں، لیکن بالکل وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ پھر ہم آگے انشاءاللہ قرآن میں ہی پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو سجدہ کرو یا نہ کرو، تمہارے سائے دن رات کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو سجود کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے نہیں جھکتے، لیکن ہمارے سائے جھکتے ہیں، تو ہم چاہیں تو خوشی سے اللہ کی طرف آ جائیں یا ناخوشی سے آئیں، سب اللہ کے اختیار میں۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنی مرضی چلا رہا ہوں، اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، تو وہ اللہ نے صرف ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، وہ چاہے تو پلٹ آئے۔ اللہ نے فرما دیا کہ تم سب بالآخر تو میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے، تو اس وقت تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم کیا تھے؟ اللہ رب العزت کے تابع تھے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اس کے تابع نہیں ہو، لیکن تم اللہ ہی کے فرما بردار تھے، خوشی سے یا ناخوشی سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت ہم انشاءاللہ ریپیٹ کرتے ہیں ایک مرتبہ، پھر نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ وہ سب تلاش کرتے ہیں، یعنی کچھ اور کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں اور اسی کے لیے فرما بردار ہیں؟ جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی یا ناخوشی سے، خوشی اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پیش اور زبر کی وجہ سے یاد رکھیں، یہ مضارع مجہول ہے، یعنی امپرفیکٹ کا پیسو ہے، تو اس کا ترجمہ ہم الٹا کریں گے، لوٹائے جائیں گے، لوٹیں گے نہیں بلکہ لوٹائے جائیں گے۔ کوئی انسان نہیں بھی چاہتا ہے تو کیا اس کو موت نہیں آتی ہے؟ لوٹنا پڑتا ہی ہے نا اس کو، فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وہ نہیں چاہ رہا ہے، وہ نہیں، اس کی روح جو ہوگی چھپتی پھرے گی باڈی میں، لیکن وہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو ہر انسان چاہے مرنا چاہے یا نہ چاہے، اس کو اللہ کی طرف کیا ہوگا؟ لوٹنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ چلیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، سب چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آیت نمبر 84 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دین اسلام قبول کرنے کا کیا طریقہ، ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ٹھیک ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایمان لانا ہے کس کے دین پر؟ قل، سب سے پہلا ورڈ ہے آیت نمبر 84، قل۔ دا ویری فرسٹ ورڈ از آرڈر، کمانڈ، حکم ہے، حکم امر ہے، ٹھیک ہے؟ حکم امر۔ قل کے روٹ لیٹرز ہیں قاف واو لام قول، قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اور جب حکم میں ہو رہا ہے تو کہو، ٹھیک ہے؟ کہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مخاطب ہے تو آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، سے، ٹھیک ہے؟ سے کہیے، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آمنا، آمن پلس نا، دو ورڈ ہو گئے۔ آمن کا مطلب ہو جائے گا ایمان، حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، آمن مطلب ایمان، ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ نہ، نہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل، یہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، یا آمنا جو ورڈ ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ آمنا فعل ماضی ہے، آمن کا مطلب ہو گیا ایمان لائے، اور نا کا مطلب ہم، وی بلیو، آمن ایمان لائے، آمنا وی بلیوڈ، ٹھیک ہے؟ نا مطلب وی، ہم، اور آمن مطلب ایمان، ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے، کس پر؟ باللہ، تو دو ورڈز ہیں، بی ہے حرف جر، پرپوزیشن ہے، بی مطلب یہاں پر بی کا ترجمہ ہو جائے گا پر، اپون، آن، ٹھیک ہے؟ آن اپون کا ترجمہ آپ کر لیں گے، یا ان کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں انگلش میں، ان اللہ، ٹھیک ہے؟ آن کی بجائے آپ ان کر لیجئے، ان کا ترجمہ ہو جائے گا پر، کس پر؟ اللہ ہی،
اللہ پر، تو حمزہ لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اللہ پر. اور یہ الٹا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بی حرف جر ہے، تو ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو حرف جر کا ترجمہ بعد میں کریں گے، آگے کے ورڈ کا ترجمہ پہلے کر لیں گے. قل آپ کہہ دیجئے، آمن ایمان لائے نا ہم ایمان لائے، بی پر اللہ ہی اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزلہ، و اور، اینڈ کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے، وہ کا ترجمہ ہو جائے گا اور. ماں کے تین ترجمے آتے ہیں، کیا، نہیں، جو. کیا نہیں جو، واٹ اینڈ ناٹ کا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہوگا، جو، واٹ ایور، واٹ، ٹھیک ہے، واٹ ایور، ماں جو. کل آپ کہہ دیجئے، آمن ایمان لائے نا ہم ایمان لائے، بی پر اللہ ہی اللہ پر، وہ اور. آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وہ اور ما جو اس پر جو، انزلہ. اب دیکھیں یہ انزلہ جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ہے، ماضی ہے، اور ماضی میں پیش اور زیر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مضارع، سوری، واٹ اٹ از کالڈ، مجھول ہوتا ہے، یعنی مجھول پیسے ہو جاتا ہے. انزلہ ورڈ ہم نے پڑھا تھا، اس نے نازل کیا، ٹھیک ہے، تو پیش اور زیر آ رہا ہے. مضارع میں پیش اور زبر ہوتا ہے، ماضی میں پیش اور زیر ہوتا ہے، یہ چیز یاد رکھیں، ٹھیک ہے. شروعات پیش سے ہی ہوگی، دمہ سے ہی ہوگی، لیکن اگر وہ مضارع ہوگا تو زبر کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ ماضی ہوگا تو وہ زیر کے ساتھ ہوگا. پیش اور زیر ماضی کا مجھول ہوتا ہے، اور پیش اور زبر مضارع کا مجھول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں انزلہ، انزلہ کے روٹ لیٹر ہے نون زالام، نزلہ مطلب نازل کرنا، تو انزلہ مطلب اس نے نازل کیا، اور انزلہ مطلب اسے نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، نازل کیا گیا، نازل یا اتارا گیا، نازل کیا گیا، اتارا گیا. نازل کیا گیا یا اتارا گیا، یعنی which has been revealed, what was revealed، revealed، ٹھیک ہے، ایڈی آ جائے گا. آپ کہہ دیجئے، آمن ایمان لائے نا ہم بی پر اللہ اللہ پر، وہ اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، اتارا گیا. اب دوبارہ سے یہ ورڈ آئے گا، ٹھیک ہے، نازل کیا گیا، علینا، علا اور نہ، دو ورڈ آ گئے، ابھی الہی آیا تھا، ابھی الا آ گیا. الا کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر، آن، اپون، آن اپون، اوپر یا پر. کس پر؟ نہ، نہ آ گیا، نہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل، فائلی آپ کہہ سکتے ہیں، فائلی ضمیر، یا پوزیسو پروناؤن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. نہ کا ترجمہ ہوگا ہم، آن اس، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہو جائے گا. وہ اور قل آپ کہہ دیجئے، آمن ایمان لائے نا ہم ایمان لائے، بی پر اللہ ہی اللہ پر، و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، علا پر نہ ہم پر، و اور، دوبارہ سے آ گیا، و کا ترجمہ اور، اینڈ ہو جائے گا، اور ماں کا ترجمہ ہم نے ابھی دیکھا، کیا نہیں جو تھا، تو اس میں سے جو کا ترجمہ ہو جائے گا واٹ، ٹھیک ہے، واٹ یا جو کا ترجمہ ہو جائے گا. اللہ پر نہ ہم پر، وہ اور ما جو اس پر جو، انزلہ، دوبارہ سے ورڈ آ گیا، سیم دیکھیں، وما انزلہ، اور جو انزلہ، نون زا لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ ماضی کا کیا ہے؟ مجھول ہے، ماضی مجھول، تو انزلہ کے روٹ لیٹر نزلہ ہیں، انزلہ مطلب نازل کیا گیا، اتارا گیا، ٹھیک ہے، یا which was revealed. قل آپ کہہ دیجئے، ایمان لائے نا ہم بی پر اللہ اللہ پر، وہ اور ما جو نازل کیا گیا، اتارا گیا، علا پر نہ ہم پر، وہ اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، کس پر؟ علا، علا حرف جر ہے، علا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پر، اوپر، آن یا اپون، ٹھیک ہے.
کس پر؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو ابراہیم، اب ہم اس کے کوئی روٹ لیٹر نہیں نکالیں گے، ناموں کے روٹ لیٹر آپ نے نہیں نکالنے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم، ابراہیم، اب یہ جو اللہ ہے یہ کامن ہے سب کے لیے، ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اور حرف عطف ہے، حرف عطف کنجنکشن ہے، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور، یا اینڈ کا ترجمہ ہو جائے گا، سب کے بیچ میں واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اور، اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پر، وہ اور، یا اینڈ، اسحاق، اسحاق علیہ السلام پر، وہ اور، یعقوبہ، یعقوب علیہ السلام پر، یعنی ان سارے نبیوں کے، بڑے بڑے نبیوں، یہ کون ہے دیکھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں یہ، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کو اسباط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوری مطلب نسل کے بارے میں بتایا، ابراہیم، ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، بڑے اسماعیل چھوٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے، ٹھیک ہے، جس کو الاسباط کہا جاتا ہے۔ تو اولاد یعقوب الاسباط، و اور، و اور، اینڈ، ٹھیک ہے؟ الاسباط، ال کیا ہوتا ہے ترجمہ؟ د کا ترجمہ ہوگا انگلش میں، اردو میں آپ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، یعنی خاص کے لیے ہو جائے گا۔ الاسباط کہا جاتا ہے اولاد یعقوب کو، ٹھیک ہے؟ چلڈرن آف یعقوب، ڈسینڈنٹس۔ تین با توئیں اس کے روٹ لیٹر ہیں، تین با توئیں، تین با توئیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آنے والی نسلیں، کس کی نسلیں؟ یعقوب علیہ السلام کی نسلیں، تو ڈسینڈنٹس کو کہا جاتا ہے الاسباط، ہم لکھ دیتے ہیں ڈسینڈنٹس، اولاد، اولاد، ایکچولی میں اولاد ہی پلورل فارم ہے، اولادیں نہیں، اولاد، تو کس کی اولاد؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو الاسباط کہا جاتا ہے، وہ اور الاسباط اولاد یعقوب، اور اولاد یعقوب، وما اوتیا، وہ اور، اینڈ کا ترجمہ ہو جائے گا اور کا ترجمہ، یہ بھی حرف عطف کنجنکشن ہے، ماں، ماں کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ جو، واٹ، ٹھیک ہے؟ ماں جو، اوتیا، اب یہ جو اوتیا ہے یہ بھی پیسو ہے، کس چیز کا ہے؟ جیسے انزلہ تھا ویسے ہی اوتیا ہے، یہ پاسٹ ہے، اوتی پاسٹ ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی، اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ تا یا، حمزہ تا یا، عطا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، دینا، ٹھیک ہے، دینا، لیکن چونکہ یہ پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے تو دیا گیا، ٹھیک ہے؟ عطا کیا گیا، دیا گیا، کون دیے گئے؟ اب دیا گیا ہم کہتے ہیں لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ترجمہ آ رہا ہے، ورڈ آ رہا ہے، تو دیے گئے، وہ اور ماں جو اوتیا، ایک مرتبہ اور دیکھیں، جیسے انزلہ تھا پیش اور زیر کے ساتھ، اسی طرح اوتیا جو ہے پیش اور زیر کے ساتھ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ماضی مجہول، ماضی مجہول یعنی پاسٹ پیسو، پاسٹ پیسو، عطا کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور اوتیا کا مطلب ہوتا ہے دیا جانا، ٹھیک ہے؟ تو دیے گئے کا ترجمہ ہم کریں گے، الٹا ترجمہ کریں گے، جیسے نازل کیا گیا، اس نے نازل کیا، اسے نازل کیا گیا، اس نے دیا، اسے دیا گیا، تو اسے دیا گیا کا ترجمہ ہوگا اسے دیا گیا، کسے دیا گیا؟ وہاں پہ آگے نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نازل کیا گیا، کس پر نازل کیا گیا؟ آگے نام آ گئے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اسی طرح دیا گیا، کس کو دیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اور ماں جو اوتیا دیا گیا، کیا دیا گیا؟ جو بھی دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر اس کا کوئی ہم روٹ لیٹر نہیں نکالیں گے، موسیٰ، موسیٰ، و اور، حرف عطف ہے کنجنکشن، واؤ کا ترجمہ ہو جائے گا اور، عیسیٰ، عیسیٰ کا ترجمہ بھی عیسیٰ ہوگا، اور عیسیٰ کو، یعنی جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس میں ساری چیز آ جاتی ہے، کتاب بھی آ جاتی ہے، معجزے بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ ون نبی، اور کس کو دیا گیا؟
و اور اینڈ النبیون ہم ال سے شروع ہو رہا ہے، د کا ترجمہ ہوگا خاص ہے، اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، خاص کے لیے ال آتا ہے۔ نبی کے روٹ لیٹر ہے نون با حمزہ، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، جو خبر دے، پروفٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اونا آ رہا ہے، پلورل فارم ہے، جمع ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کا پلورل ہے نبی یونا، تو یعنی نبیوں، نبیوں جو دیا گیا نبیوں کو، یعنی پروفٹس، جو نبیوں کو دیا گیا اس پر بھی کیا کرتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ من ربہم، من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، حرف جر پرپوزیشن، من کا ترجمہ ہوگا فرام، سے، کس سے، کس کی طرف سے، ربہم، دو ورڈز ہیں با رب اور ہم اور ہم ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رب کا مطلب ہو جائے گا رب، لارڈ، اور ہم کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، دیکھیں وہاں پر منفصل آیا تھا ہم، اور یہاں پر متصل آ رہا ہے۔ ہم کا مطلب ہے ان سب کے رب، دیر لارڈ، دیر لارڈ، ان سب کے رب، ان سب کے رب، ان سب کے رب سے، یا ان سب کے رب کی طرف سے۔ تو یہ کیوں الٹا پڑھیں گے ہم، کیونکہ من حرف جر ہے تو آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ لیں گے، ان سب کے رب کی طرف سے جو ان کو دیا گیا اس پر ہم کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، آمن ایمان لائے نا، ہم ایمان لائے، بی پر اللہ، اللہ پر، ہم ایمان لائے اللہ پر، وہ اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا علی پر، نہ ہم پر، وہ اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا علی پر، کس پر، ابراہیم و اور اسماعیل اور اسحاق، اسحاق علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام و اور اسماعیل، اسحاق علیہ السلام و اور اسحاق علیہ السلام و اور یعقوب، یعقوب علیہ السلام و اور الازباتا، اولاد یعقوب، ان کے ڈسینڈنٹس، ان کی نسلوں، ان کی اولاد پر، وہ اور ما جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، وہ اور عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، وہ اور النبیون، انبیاء علیہ السلام، یعنی تمام نبی جو دیے گئے، من سے اور من سے رب ہم ان کے رب سے، یا ان کے رب کی طرف سے جو وہ کچھ دیے گئے اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمام نبیوں کو جو کتابیں، جو صحیفے، جو معجزے، سب کچھ دیے گئے، سب کے اوپر ایمان لانا ہے، ایمان ہمارا سب کے اوپر ہے۔ ایک نبی کا بھی انکار کیا ہے، سارے نبیوں کا انکار ہے، جو کہ آگے ہم بات دیکھیں گے، لا نفرق بین احد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ چاہے وہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کو کے اوپر جو بھی نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام نبیوں کو جو بھی دیا گیا، ہم سب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو دیکھیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں نا، ہمیں یقین ہے نا کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن سب کیا ہے، اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، ان کو جو معجزے دیے گئے، تمام نبیوں کو جو معجزات دیے گئے یا جو ان کو شریعتیں دی گئی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، فالو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کرتے ہیں، لیکن ایمان ہم سب پر لاتے ہیں۔ لا نفرق، لا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ورڈ کیا آ رہا ہے، لا، لا آپ کو پتا ہے لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ایم آئی audible، am I audible clearly, can you just let me know, yes or no؟ اوکے، الحمدللہ، چلو ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ لا، لا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا، نہیں، ٹھیک ہے، نوٹ، لا کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں یا نوٹ۔ نفرقو، اب یہ نفرقو یہ مضارع ہے، نون سے شروع ہو رہا ہے، یتان کا نون ہے، نون اور فراقا، اس کے روٹ لیٹر ہے فراقا، اور یہ نون سے شروع ہو رہا ہے، نون کا ترجمہ کیا ہوتا ہے یتان میں، یتان میں نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے، وی، ہم یا وی، اور فرقہ فرق کرنا،
فرق کرنا. ہم فرق لا نہیں کرتے. ہم فرق، یہاں پہ لا آیا تھا، ہم فرق نہیں کرتے، فرق کرنا، فرق کرتے. میک، ٹو میک ڈسٹنکشن، ٹو میک ڈسٹنکشن. ٹھیک ہے. کسی، ہم فرق نہیں کرتے، لا نہیں، نون ہم فرقہ فرق کرتے، ہم فرق نہیں کرتے بینا. بینا، با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، درمیان، بٹوین. ٹھیک ہے. ہم فرق نہیں کرتے درمیان احدن، احدن، حمزہ ح دال، احد، احد مطلب کسی ایک کے بھی، کسی ایک، کسی ایک کے، بٹوین اینی ون. ٹھیک ہے. کسی بھی نبیوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. تو یہی ہے فرق. تفریق جو ہے اسلام میں منع ہے. تفریق کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس نے ایک نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ چاہے کوئی سا بھی نبی ہو، چاہے وہ اس کے مطلب اس کی شریعت اس کے سامنے آئی بھی نہ ہو. اب جیسے ادریس علیہ السلام ہے، قرآن میں نام آیا ان کا، اب ہم کہیں ہم ادریس علیہ السلام کو نہیں مانتے، باقی سب کو مانتے ہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ تفریق ہو گئی. ٹھیک ہے. تو تفریق کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ایک نبی کا بھی انکار، فرق کرنا ہے، اور جو کہ اسلام میں منع ہے. اگر ایک نبی کا انکار کر دیا مطلب سب کا انکار کر دیا. اور نبیوں کا انکار کیا ہے؟ اللہ کا انکار ہے، کیونکہ سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی، سارے نبیوں کی تبلیغ ایک ہی تھی، سارے نبیوں نے حق کی طرف بلایا، سارے نبیوں نے اللہ کی طرف بلایا. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سب کو ماننا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ہم کہیں کہ ہم ایک کو مانیں گے اور ایک کو نہیں مانیں گے؟ جس طرح سے یہودیوں نے کہا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، آگے کسی کو نہیں مانیں گے. عیسائیوں نے کہا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، آگے کسی کو نہیں مانیں گے. تو کیا ہو گیا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کیا ہو گیا ان کے لیے؟ وہ اسلام سے خارج ہو گئے، وہ عیسائی بن گئے، وہ یہودی بن گئے، وہ مسلمان ہی نہ رہے. تو اگر ایک عیسائی سارے نبیوں کو مان رہا ہے، 1,24,000 جو کم و بیش گزرے ہیں، اس میں صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کسی ایک موسیٰ علیہ السلام کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے؟ سارے نبیوں کا انکار ہے. اور سارے نبی کا انکار مطلب اللہ کا انکار ہے. اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تفریق، جو کہ اسلام میں منع ہے. ہم تفریق نہیں کر سکتے. ہم سب کو مانتے ہیں لیکن شریعت اپنے نبی کی فالو کرتے ہیں، لیکن ماننا سب کو ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ ایمان کیسے لایا جائے گا؟ کہ آپ سب کو مانیں گے، سب پر ایمان لائیں گے، اور کسی کے بھی درمیان فرق نہیں کریں گے کہ ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے. لا نہیں، نون ہم فرقہ فرق کرتے نہیں، ہم فرق کرتے بینا درمیان، دن کسی ایک کے بھی درمیان. منہم، دو ورڈز ہیں. من ابھی پڑھا تھا ہم نے، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا ترجمہ ہوتا ہے فرام یا سے. کس میں سے؟ ہم یہ ہم ایک ہی بات ہے. رب بھی ہم آیا تھا اور یہ ہم آ گیا، تو ہم یا ہم کا مطلب دیم، ان میں سے. ٹھیک ہے. آف دیم، دیم ان سب. یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ان سب میں سے ہم کیا کریں گے؟ متصل. ان سب میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے، سارے نبیوں کو ہم مانتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، و اور اینڈ کا ترجمہ ہو جائے گا، حرف عطف ہے. نحنو، اب یہ کیا ہے؟ نحنو ڈیٹیچڈ پروناؤن، ڈیٹیچڈ پروناؤن، ضمیر منفصل، فاصلے سے لکھا ہوا ہے، منفصل. ٹھیک ہے. منفصل ڈیٹیچ پروناؤن، پرسنل پروناؤن، یا آپ اس کو شخصی ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، شخصی ضمیر. ٹھیک ہے. نحنو مطلب ہم، وی. نحنو مطلب ہم یا وی. لہو، لا اور ہو، واپس سے آ رہا ہے یہ ورڈ، لہو اسلمہ. ٹھیک ہے. ابھی ورڈ آیا تھا لاسٹ آیت میں، لا لیے. فور حرف جر ہے،
preposition ہے. لا مطلب لیے. for who کیا ہے؟ who attached pronoun ہے. ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، لکھا ہے. تو who مطلب اس کے لیے. for him. ٹھیک ہے. تو ہو کا ترجمہ ہو جائے گا ہم، اس کے. اور لا مطلب لیے. الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ لا حرف جر ہے. اسی کے لیے کیا ہے ہم؟ مسلمون. مسلمون سین لام میم کا ترجمہ ہوتا ہے والا. اونا ہو گیا، پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ہو جائے گا والے. اور سین لام میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. سلمہ مطلب فرما بردار ہونے والے. ٹھیک ہے. اسی کے لیے ہم مسلمان ہیں. تو آپ اگر اس میں فرما بردار کا ترجمہ نہ کریں، مسلمان کا ترجمہ کریں، بوتھ آر کریکٹ. ٹھیک ہے، دونوں ہی صحیح ہیں. تو ہم لا لیے نحنو ہم لا لیے اسی کے لیے کیا ہے؟ مسلمون. ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. تو میم کا ترجمہ یہاں پر والے ہو جائے گا. سین لام میم روٹ لیٹر ہیں. اونا کی وجہ سے یہ پلورل فارم ہو گیا، والا سے والے ہو گیا. مسلم مطلب ایک مسلم، اور مسلم اونا مطلب بہت سارے مسلم، یعنی ہم سب. ٹھیک ہے. چلیں اب دوبارہ سے آیت کو دیکھیں. کل آپ کہہ دیجئے، آمن ایمان لائے، نہ ہم ایمان لائے، بی پر اللہ اللہ پر، وہ اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، پیسو ہے، علا پر نہ ہم پر. سب جگہ دیکھیں یہاں پر الٹا ترجمہ ہو رہا ہے کیونکہ جہاں جہاں حرف جر ہے وہاں ترجمہ الٹا ہو جائے گا. آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے، بی پر اللہ اللہ پر، وہ اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، علا پر نہ ہم پر، وہ اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، علا پر کس پر؟ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اور اسماعیل اسماعیل علیہ السلام پر، وہ اور اسحاق اسحاق علیہ السلام پر، وہ اور یعقوب یعقوب علیہ السلام پر، وہ اور الاسباطی اسبات یعنی اولاد یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی نسلوں پر، ان کی اولاد پر، ڈسینڈنٹس پر، وہ اور ما جو اوتیا دیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، یا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، وہ اور عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، وہ اور النبیون تمام انبیاء علیہ السلام، من سے رب ہم ان کے رب سے یا ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں نون ہم فرق کرتے بینا درمیان احدن کسی ایک کے درمیان بھی، من سے ہم ان میں سے کسی ایک نبی کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے کہ ہم ابراہیم کو مانیں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو ہم اسحاق کو مانیں گے، یا ہم ایسے فرق نہیں کرتے. وہ اور نانو ہم تو لا لیے ہوں اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ ہی کے لیے فرما بردار رکھے، ہمیں اللہ ہی کے لیے مسلمان رکھے، اور اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم کبھی کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کریں. اب دیکھیں دوبارہ سے ہم روانی پڑھتے ہیں. اب غور سے دیکھیں تمام الفاظ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں. آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا اتارا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبیوں کو ان کے رب سے، ان کے رب کی طرف سے، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے بھی ان میں سے، اور ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھیں، ہم ریپیٹ کرتے ہیں روانی. آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء ان کے رب کی طرف سے، نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے بھی درمیان ان میں سے، اور ہم تو اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ہم تو اسی کے لیے مسلمان ہیں. تو ایمان کیسے لانا ہے؟ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان، اور تمام انبیاء پر ایمان، اور تمام انبیاء پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان، اور کسی نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہونا چاہیے،
اور فرما برداری کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. ہم تو اسی کے لیے مطلب اس اللہ کے لیے، ہو کی ضمیر جو ہے کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، اور ہم اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ ہوپ فلی تینوں آیتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ہم ایک مرتبہ تینوں آیتیں ریپیٹ کرتے ہیں، دین ول وائنڈ اپ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 82. فمن پھر من جو تولا منہ موڑ لے، وہ وہ منہ موڑ لے، وہ منہ پھیر لے. پھر جو کوئی منہ موڑ لے یا منہ پھیر لے، تا کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم، پاسٹ ہے. اور جو کوئی منہ موڑ لے بعد ذالکا اس کے بعد، پھر اولئک وہی لوگ، ہم وہی الفاسقون فاسق ہیں، نافرمان ہیں. پھر جو کوئی منہ موڑ لے اس کے بعد تو وہی لوگ وہی فاسق ہیں، وہی نافرمان ہیں. آیت نمبر 83. کیا پھر غیرہ علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ، یا وہ وانون سا بغایا تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کچھ وہ اور لا لیے ہو اسی کے لیے اسلمہ فرما بردار ہیں. من جو کوئی فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور الردی زمین میں ہے، تو ان خوشی سے، وہ اور کرہن کراہت سے یعنی ناخوشی سے، وہ اور الا طرف ہی اسی کی طرف، یا وہ وانون سب رجا پیش اور زبر لوٹائے جائیں گے، وہ سب لوٹائے جائیں گے. کیا پھر اللہ کے دین کے علاوہ وہ سب تلاش کرتے ہیں کچھ اور؟ لکھا ہوا نہیں ہے، اٹس انڈرسٹوڈ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، اور اسی کے لیے فرما بردار ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، خوشی اور ناخوشی سے، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے. نیکسٹ آیت، آیت نمبر 84. قل آپ کہہ دیجئے، آمن ایمان لائے نہ ہم باللہ اللہ پر، و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا علی پر نہ ہم پر، و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا علی پر ابراہیم ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و اور یعقوب علیہ السلام، والازباطی اور اولاد یعقوب علیہ السلام، وہ اور ماں جو اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اور النبیونا نبیوں کو، من سے رب ہم ان کے رب سے، ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں نون ہم فرق کرتے بینا درمیان احدین کسی ایک کے بھی، من سے ہم ان میں سے، وہ اور نحنو ہم لا لیے اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء علیہ السلام ان کے رب سے، ان کے رب کی طرف سے، نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک کے بھی درمیان ان میں سے، اور ہم اسی کے لیے مسلمان یا فرما بردار ہیں. الحمدللہ آج ہماری 3 آیتیں ہوئیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.